أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين سب قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جن باتوں کا جن مضامین کا ذکر فرمایا ہے ان کو ہم سن رہے تھے۔ اس ضمن میں ہم نے کہا کہ اس رکوع کے اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور جنات کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے کون ہیں، کس طرح انہیں پیدا کیا گیا، فرشتے کی کتنی قسمیں ہیں
ان کے کیا کیا کام ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سب پر ہم نے گفتگو مکمل کر لی ہے۔ اور جنات کے بارے میں بھی، ان کی حقیقت کے بارے میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ جنات اور انسانوں میں کیا فرق ہے، جنات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، شیطان جسے ابلیس کہا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس سب پر ہم نے بہت تفصیل سے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس پر بحث مکمل کر لی ہے۔ اب تیسری مخلوق جس کا اس رکوع کے اندر ذکر ہے وہ انسان ہے۔ جنات کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ جنات کمزور ہوتے ہیں انسانوں سے۔ جنات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان پر اس طرح قابو پالیں کہ انسان بے بس ہو کر رہ جائے۔ اور اس کو میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے شیطان کو صرف وسوسے کی طاقت دی ہے۔ شیطان کے بس میں صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے، اس سے زائد اس کی طاقت نہیں ہے۔ اور میں نے سمجھایا کہ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو پکڑ کر زبردستی اٹھا کر لے جائے، گناہوں میں ڈالے۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، شیطان کے اندر صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت کے یہاں کل قیامت کے دن شیطان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، انسان شیطان کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تو نے مجھے برباد کیا ہے، تو شیطان یہ کہہ کر نکل لے گا کہ تم مجھے گالی مت دے، تو مجھے ملامت مت کر، تو اپنے آپ پر ملامت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے صرف دل میں وسوسہ ڈالا ہے، عمل کرنا نہ کرنے کا اختیار تیرے پاس پھر بھی تھا۔ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے اختیار تجھ سے ختم نہیں ہو گیا۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں۔ راستے میں چل رہے ہیں، سامنے نامحرم عورت آ جاتی ہے، اب شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ۔ شیطان صرف اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اب آگے اس کو دیکھنے نہ دیکھنے دونوں کی چوائس اس انسان کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو شیطان کے اس وسوسے پر لعنت ملامت کر کے اعوذ باللہ پڑھ کر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شیطان کے وسوسے کو ایکسیپٹ کر کر اس عورت پر بری نگاہ ڈالے۔ اب نگاہ ڈالنے نہ ڈالنے یہ دونوں کام ڈائریکٹلی شیطان نے نہیں کیے ہیں، شیطان صرف وسوسہ ڈالا ہے، اور بندہ بعد میں اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں کر رہا، وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، وہ اپنے چوائس سے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے بس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان پر زبردستی ہو کر زبردستی کر کے اس پر حاوی ہو جائے۔ شیطان صرف اثر کر سکتا ہے، شیطان صرف متاثر کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، شیطان ان کے بدن میں تو اثر کر سکتا ہے، ان کو بدنی اعتبار سے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ان کے روحانی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کو، بہت بڑے بڑے علماء پر شیطان کا اثر ہو گیا، ان پر جادو کر دیا گیا، تو یہ صرف ان کے بدن پر ہوتا ہے، ان کے باطن پر اس جادو کا یا اس جن کا اثر نہیں ہوتا۔ دلیل، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا، لیکن وہ جادو کا اثر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف بدن مبارک تک تھا، آپ کے باطن پر اس جادو کا اثر نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط موقف ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ جادو حق ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر بھی جادو ہو سکتا ہے، لیکن صرف بدن کے حد تک ہو سکتا ہے، یعنی ان کو کوئی بیماری ہو گئی اس جادو کی وجہ سے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جادو ان کے علم پر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ جادو ان کے تقوی پر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ جادو ان کی اندرونی صلاحیت پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور کافروں پر دونوں اعتبار سے جادو حملہ کرتا ہے، جنات حملہ کرتے ہیں، بدنی اعتبار سے بھی حملہ کرتے ہیں اور اندرونی روحانی اعتبار سے بھی حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جادو یا جنات اس پر اثر کر سکتے ہیں صرف بدنی حد تک۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے اوپر جادو کر کے اس کے اچھے خاصے ایمان کو ختم کر کر کفر میں پہنچا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں شاید وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک مؤمن پر جادو کر کے کافر نہیں بنایا جا سکتا، ایک سچے پکے ایمان والے نمازی پر جادو کر کے اس کو بے نمازی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں اس کے بدن پر حملہ ہو سکتا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، آپ کے ارشاد فرمائی ہوئی دعاؤں پر، قرآن کی تلاوت کرنے والے پر بدن کا جادو بھی، بدن پر جنات بھی بہت مشکل سے حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت رہ گئی تھی تو میں نے اس کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہماری قوم اتنی زیادہ وہم پرست ہو گئی ہے، کافروں کی صحبت میں رہ رہ کر کافروں کے اخلاق اور اطوار اتنے زیادہ ہمارے قوم کے اندر آ گئے ہیں کہ ہلکے سے ہلکے چھوٹی سی چھوٹی بیماری یا مصیبت کو فوراً کسی انسان پر لگا دیتے ہیں، شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہوگا، جنات کا اثر ہوگا، فلانا ہوگا، ڈھمکانا ہوگا۔ یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، برتن 2-3 مرتبہ گرنے کی آواز آئی، فوراً ہانپے امام صاحب کے پاس چلے آئے کہ میرے گھر میں برتنوں کی آواز آ رہی ہے، بلی کی آواز آ رہی ہے، رات میں مجھے کالی بلی نظر آتی ہے۔ یہ سب وہم پرستیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کو ہم سمجھ لیں۔ مسلمان ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان مشائخوں کے، ان عاملوں کے چکر میں جاتا ہے اور وہ بڑی موٹی سی رقم اس کے جیب سے نکال لیتے ہیں اور دنیا ہنستی ہے ہم مسلمانوں پر کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا کیا یقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں مصیبتیں آئیں گی ہی، اس دنیا میں آفتیں آ کر رہیں گی، یہاں بیماریاں ہوں گی۔ ہر انسان کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، ہر انسان کی الگ الگ مشکلات ہیں۔ کسی کے گھر میں مالی مشکلات ہے، سارے انسان صحت مند ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیماریوں کی مشکلات ہے، مال کی ان کے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر میں بچے کمزور رہتے ہیں، باقی ساری سہولتیں ہوتی ہیں۔ کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس کی اولاد صحیح نہیں ہوتی، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے یا وہ لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اچھی اولاد ہوتی ہے لیکن مال کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس دنیا کے اندر ایک ہی لیول پر رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، لیکن الگ الگ جگہوں میں دیتے ہیں، الگ الگ جگہوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے آنکھ لے لی ہے تو اس کو کان کی سنوائی زیادہ دے دی یا اس کو عقل زیادہ دے دی، کسی کے کان کی سنوائی کو سلب کر لی ہے تو اس کی آنکھ کی قوت زیادہ دے دی یا اس کے بدن کی طاقت زیادہ دے دی، کہیں کھینچا کہیں دیا، کہیں دیا کہیں کھینچا۔ یہ رب العزت کا نظام ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے انسان پگلا سا جاتا ہے اور
اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے، اور جب ایک مرتبہ اس راستے پر کوئی بندہ پڑ جاتا ہے اس کی پوری زندگی اسی راستے پر فنا ہو جاتی۔ یہ ہم نے دیکھا، تجربے کی بات ہے اور مشاہدے کی بھی بات ہے کہ ایک مرتبہ اس وہم پرستی میں انسان مبتلا ہو گیا کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا، اب پوری زندگی وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کی چٹیاں باندھو، اس کی تعویذیں گلے میں لٹکاؤ، بس یہی پوری زندگی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھیں آزمائش اور مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے آزمائش۔ عذاب وہ ہے جس میں بندہ مبتلا ہونے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آزمائش وہ ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد، جس سے افیکٹ ہونے کے بعد بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آزمائش سارے انبیاء پر آئی ہے۔ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، وہ پورا نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش ہم میں سے کس کو آئی ہوگی؟ کس کو آئی ہوگی؟ جب نبوت کا دعویٰ کیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، محلے نے ان کو باہر کر دیا، باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو خدا کی بات کرے گا میں تجھے مروا دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ باپ کہہ رہا اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں، شادی کا موقع آیا، اولاد نہیں ہو رہی، رو دھو کر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جو ہی پیدا ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ تو اسماعیل اور ہاجر کو جا کر مکے کی وادی میں چھوڑ دے۔ کون سے دل گردے کا انسان ہوگا جو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل و بیابان میں جہاں پانی تنکے کا سوال نہ ہو چھوڑ کر آئے اللہ کے حکم پر؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ اکلوتا بیٹا، وہ لاڈلا بیٹا جب بڑا ہوا اللہ کا حکم ہے ذبح کرو اس کو، ابراہیم علیہ السلام آمنا سلمنا کہہ کر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائش انبیاء پر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ کسی جنات کا اثر ہے یا کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے تو کیا ہوتا؟ صحابہ کی مشکلات کا ہم کیا سامنا، ہم نے کیا دیکھا ان مشکلات کو؟ تو میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں اور مشکلات انسان پر آتی ہیں، اور ان مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور جب بندہ ان مصیبتوں اور مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ مصیبتیں اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی تکلیف اور گناہوں کی بخشش کرنے والا خدا انسان کو جب مصیبتوں میں ڈالتا ہے تو وہ ناراض ہو کر نہیں ڈالتا، وہ اس کو مار کر دیکھتا ہے کہ یہ مال صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ میرے قریب آنے کے لائق ہے کہ نہیں، یہ میرا ولی بننے کے لائق ہے کہ نہیں، جچا کر دیکھتا ہے، تلا کر دیکھتا ہے۔ جائیے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو تکلیفیں آئی ہیں، ان کا عشر اشیر 100 میں سے ایک حصہ بھی ہم نے کبھی فیس نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ان مصیبتوں کو گلے لگانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، اور اسی خدا سے منت سماجت کر کر اس کو ختم کرنے کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ انسان اختیار کرتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اس سے اس کی جان کو نقصان ہے، مال کو نقصان ہے، وقت کو نقصان ہے، ایمان کو نقصان ہے۔ تو ایسے گھٹیا قسم کے عملیات اور کرتوتوں اور مشائخ کے پیچھے جانے کے بجائے قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں اس کو دل سے لگانا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ تیسری مخلوق جو اس رکوع کے اندر مذکور ہے وہ انسان کا ذکر ہے۔ انسان بہت آخر میں پیدا کیا گیا ہے، فرشتے اور جنات کے بعد انسان کی مخلوق، اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔
انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ قرآن مجید نے کئی الفاظ اس کو بتلانے کے لیے، اس کو ڈیمونوٹ کرنے کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا۔ ایک لفظ ہے تراب، اور ایک لفظ ہے قرآن مجید نے استعمال کیا طین، اور ایک لفظ ہے ایک جگہ استعمال کیا طین لازب، اور ایک لفظ قرآن استعمال کرتا ہے انسان کے بارے میں کہ ہم نے اس کو حمأ مسنون سے پیدا کیا، بدبودار کیچڑ جسے کہتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا سلالۃ من طین سے، اور ایک جگہ فرمایا صلصال من حمأ مسنون سے۔ تو انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا اس کو بتلانے کے لیے باری تعالیٰ نے ان سارے الفاظ کا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ اب ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مٹی کو، جو چپکنے والی مٹی ہوتی ہے جسے چکنی مٹی ہم کہتے ہیں، چکنی مٹی، اس کے اندر پانی گھول کر بہت دنوں تک چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر ایک بدبو اور ایک سڑاند کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک گندگی کی کیچڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر فارم ہوتی ہے، ایک لیئر فارم ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیکرے کی طرح نظر آتی ہے۔ ٹھیکرا سمجھتے ہیں؟ ٹھیکرا مٹی کا وہ سوکھا ہوا حصہ جو بالکل پتلا سا ہوتا ہے، اسے ٹھیکرا کہتے ہیں۔ تو ٹھیکرے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ ٹھیکرا جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو مارا جائے تو وہ بجنے لگتا ہے، اس سے آواز آتی ہے۔ ٹھیکرا سوکھ جائے، قریوں میں گھر بناتے ہیں ٹھیکروں سے، قریوں میں ٹھیکروں سے گھر بناتے ہیں، وہ اسی کو ٹھیکرا، اس کو ہم ماریں تو اس کے اندر سے آواز آئے گی۔ تو ایسی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چکنی مٹی جس پہ اندر پانی ملا دینے کی وجہ سے اس کے اندر ایک چکناہٹ پیدا ہو گئی، اور کئی دنوں کے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بو اور سڑان کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر جیسا فارم ہو جاتا ہے، اس لیئر کو اگر ہم بجائیں تو اس میں آواز آتی ہے۔ ایسی مٹی سے اللہ نے سارے انسانوں کو نہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بشر بھی کہتے ہیں۔ بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چمڑی نظر آتی ہے، جانوروں کی چمڑی نظر نہیں آتی، ان کے اوپر بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اندر کی چمڑی جانوروں کی نظر نہیں آتی، نہ پرندوں کی آتی ہے نہ دوسرے جانوروں کی آتی ہے، چمڑی صرف انسان کی نظر آتی ہے ڈائریکٹلی۔ تو اس لیے انسان کو بشر کہتے ہیں، بشر بشرتن کے معنی ہے چمڑی، تو اسی لیے بشر انسان کو کہا جاتا ہے۔ اب اس وقت میں نے اس سے پہلے جنات کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف مٹی سے نہیں پیدا کیا، مٹی سے صرف نہیں پیدا کیا، جیسے جنات کو صرف آگ سے نہیں پیدا کیا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہیں عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں عناصر کے ملنے سے مخلوق کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ چاروں عناصر ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جنات میں آگ غالب ہوتی ہے، آگ کی کوانٹٹی باقی تین سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آگ سے پیدا کی گئی۔ انسان کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں، لیکن اس میں مٹی کی خاصیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مٹی سے بنایا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ آگ بھی انسان کے اندر ہے، ہوا بھی انسان کے اندر ہے، پانی بھی انسان کے اندر ہے۔ ہم مرنے کے بعد دفن اسی لیے کرتے ہیں، جلاتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے مرجے میں چلی جائے۔ انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، جو ہوا ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، جو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور جو آگ ہے وہ زمین کی حرارت میں مل جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو جلایا جائے تو پھر اس کی مٹی والی صفت اس کے اصل مرجے میں جہاں سے وہ آئی تھی نہیں لوٹتی، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پانی آگ کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، ہوا اور آگ ہی بچتے ہیں، تو دو چیزیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دفن انسان کو کیا جاتا ہے تو یہ چاروں چیزیں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی ہیں۔ بہرحال درمیان میں ایک بات آ گئی، کیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟
اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کو ڈیٹیل سے قرآن نے ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جیسی مورتی بنائی ہو اور پھر اس میں جان ڈالی ہو، بہرحال جیسے بھی ہو ہمیں اس کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے آخری سورس آف نالج ہے جو آتھنٹک ہے، قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ بہت سارے قصے ہیں جو یا تو جھوٹے ہیں یا وہ بائبل سے لیے گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جتنی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، میرے استاد فرماتے تھے ان میں سے 50% حکایتیں بیکار جھوٹی ہیں۔ جتنی بھی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ چاہے انبیاء کے بڑے بڑے قصے ہوں یا پرانی باتیں ہوں یا اولیاء اللہ کے قصے ہوں، میرے استاد فرماتے تھے ان میں سے 50% قصے ان کی کوئی سورس نہیں ہوتی، وہ آتھنٹک نہیں ہوتے، وہ جھوٹ ہوتے ہیں۔ اور جو باقی 50% ہیں، میرے استاد فرماتے تھے کہ ان باقی جو 50% ہیں ان میں بھی مرچ مسالہ لگا کر اس کو کرارا کیا جاتا ہے۔ یہ میرے استاد کا جملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو بھی چیز لینی ہے وہ آتھنٹک سورسز سے لینی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس آتھنٹک سورسز سے کوئی آتھنٹک بات موجود نہیں ہے، تو بس ہم مانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، جس طرح بھی چاہے اس نے پیدا کیا۔ کہاں سے مٹی لی گئی اس کے بارے میں بھی کئی ساری باتیں ہیں کہ کوئی کہتے ہیں جنت سے لی گئی، کوئی کہتے ہیں زمین کی ہر جگہ سے لی گئی۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں، لوگ معاف کیجیے گا، تو لوگ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بہرحال ان کے بارے میں کوئی مضبوط بات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں، اللہ دنیا میں 3 طرح سے مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں۔ کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہے خلق، خے لام قاف، خلق، اور ایک ہے امر، الف میم رے، اور ایک ہے تدبیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام اس سے پہلے میں نے لیا ہے، ان کی ہسٹری بھی میں نے آپ کے سامنے بریف میں بتائی ہے، وہی بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ 3 طرح سے اللہ دنیا میں مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں۔ مخلوقات نہیں بلکہ جو بھی چیز، جو بھی شے اللہ اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں وہ ان 3 طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک ہے خلق، اور ایک ہے امر، اور ایک ہے تدبیر۔ تدبیر بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے امر۔ خلق کسی میٹر سے، کسی مادے سے دوسری چیز کو پیدا کرنا، یہ خلق ہے۔ مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ خلق ہے۔ امر بغیر کسی چیز کے اللہ پیدا کرتے ہیں، بغیر کسی چیز کے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کون سی چیز سے پیدا کیا؟ کسی چیز سے نہیں پیدا کیا، اللہ نے روح پیدا کر دی، فرمایا کن تو وہ ہو گئی۔ کس سے ہوئی؟ کسی سے نہیں، وہ ہو گئی۔ یہ امر ہے۔ خلق سے جو بنتا ہے اسے ہم مخلوق کہتے ہیں، خلق سے جو بنتا ہے اسے ہم مخلوق کہتے ہیں۔ اس کائنات میں، اس یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں وہ یا تو خلق سے بلانگ کرتے ہیں، یا امر سے بلانگ کرتے ہیں، یا تدبیر سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ فرشتہ اور جن یہ خلق سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ خلق سے پیدا کیے۔ اللہ نے نور کے میٹر سے فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو اللہ نے آگ کے میٹر سے جنات کو پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے خلق سے بھی پیدا کیا، امر سے بھی پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ خلق سے اس کی باڈی بنائی گئی، مٹی سے اس کی باڈی بنائی گئی، اور امر سے اس کے اندر روح ڈالی گئی، اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔
کیونکہ اس کے اندر خلق بھی امر بھی دونوں چیزیں جمع ہو گئی. باقی کسی انسان کے اندر خلق اور امر دو چیزیں جمع نہیں ہوئی. کسی مخلوق کے اندر خلق اور امر دونوں چیزیں جمع نہیں ہوئی. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سن لو خلق اور امر دونوں اسی کے اختیار میں ہے. خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے. خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے. تو انسان کو جو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا بولتا ہے یا دیکھنے میں سندر لگتا ہے یا اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں قائم کر لی ہیں، یہ ریزن نہیں ہے. اس کے پیچھے اصل ریزن یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں خلق بھی انوالو ہے، امر بھی انوالو ہے. اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کو اللہ نے بغیر کسی چیز سے پیدا کیا ہے. اس کے بدن کو اللہ نے مٹی سے اگایا، اس کی روح کو اللہ نے بغیر کسی چیز کے حکم دے کر پیدا کیا، اور یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو گئی نکلتا ہے حضرت انسان، نکلتا ہے حضرت انسان. تو یہ دو تین باتیں جو رہ گئی تھی اس کو ہم اسی مجلس میں مکمل کر لیتے ہیں. اور ان انسانوں میں سب سے افضل ترین بشر وہ سید الانبیاء، سرکار دو عالم، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام کو ہم آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعویٰ ہے ہمارا کہ نبی علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں. دونوں دعوے ہمارا ایمان دونوں پر ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ کے درجے میں تھے، یعنی مٹی اور پانی ملا کر ہی تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. تو جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی شکل میں تھے اس وقت میں نبی تھا. اور ہمارا یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت کو ہم پہلا نبی بھی مان رہے ہیں اور ایک شخصیت کو ہم آخری نبی بھی مان رہے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں، یہ اس آیت پاک کے اندر ہمیں ضرورت اس کی پڑے گی. خاتم النبیین کی تشریح بھی اسی کے عنوان سے ہم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصلی نبوت ہے. آپ نے ریل گاڑی دیکھی ہوگی، ریل گاڑی میں اصلی جو چیز چلتی ہے وہ انجن ہے، صرف انجن چلتی ہے، باقی ڈبے خود نہیں چلتے. انجن کے چلنے کی وجہ سے چلتے ہیں، لیکن کہاں تک چلتے ہیں؟ جہاں تک انجن جاتا ہے وہاں تک سارے ڈبے چلتے ہیں. تو چل رہے سب ہیں، لیکن اصلی جو چل رہے ہیں، اصلی جو چل رہا ہے وہ انجن ہے. باقی کے ڈبے بھی چل رہے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں دوسرے درجے میں. یا اور آسان مثال ہم لیں، سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہوتی ہے، پوری دنیا روشن ہوتی ہے، چاند بھی روشن ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ ہر اسکول کا بچہ جانتا ہے کہ چاند روشن نہیں ہے. سورج کی روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم چاند پر جا کر زمین کو دیکھیں گے تو زمین بھی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، زمین بھی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ وہی پروسیس زمین کر رہا ہے کہ سورج کی روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرے گا. تو زمین بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، سورج بھی روشن ہے، لیکن زمین کی روشنی اپنی نہیں، سورج سے لی ہوئی ہے، اور چاند کی روشنی اپنی نہیں، سورج سے لی ہوئی ہے. تو اصلی روشن سورج ہے، سیکنڈری درجے میں سارے سیارے، سارے پلانٹس روشن ہیں. اسی طرح اصلی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کا ریفلیکشن ہے، عکس ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے اوپر یہ ضروری تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. سارے انبیاء ایمان لائے ہیں، اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اصلی نبوت آپ کی ہے، اصلی نبوت آپ کی ہے. اسی طرح اس کائنات میں بھی جو کچھ ہے، ہم موجود ہیں، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری ایگزسٹنس اصلی ایگزسٹنس نہیں ہے،
اصلی ایگزسٹنس رب العزت کی ایگزسٹنس ہے۔ اللہ اصل موجود ہیں، ہم اللہ کی وجہ سے موجود ہیں۔ جب اللہ ہمارے وجود کو چھین لیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، عدم ہو جائیں گے، ہم عدم ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ انسان یہ خلق اور امر ان دونوں کے کمبائن سے بنا ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم آج کی اس نشست کو روک لیتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم ڈارون کی وہ مشہور تھیوری آف ایولیوشن کہ انسان بندر سے بنا ہے یا انسان آدم علیہ السلام پہلے ہیں، جو اسکول کی بکوں میں سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈارون کی تھیوری اصل ہے کہ انسان چمپینزی سے بنا ہے، ہومو سیپین سے انسان ترقی کرتے ہوئے آیا ہے، وہ صحیح ہے، یا قرآن جو نظریہ پیش کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، وہ نبی ہیں، یہ صحیح ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ العزیز اگلے نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی دولت نصیب فرمائے، قرآن پر چلنا، قرآن سمجھنا، قرآن کی دعوت کو عالم میں لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لک یا رب العالمین۔